Program is brought to you by Nestle, good food, good life. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ابصار عالم۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع پشاور کا وہ اندوناک واقعہ ہے جس میں 150 کے قریب بچوں کی جانیں گئیں، معصوم بچوں کی، اور ان میں سے بہت سارے بچے ان فوجی جوانوں اور فوجی افسران کے تھے جو اس وقت دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہمارے دل ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، ہمارا دکھ، ہم ان کا دکھ اس طرح تو نہیں محسوس کر سکتے جس طرح وہ محسوس کر رہے ہیں، لیکن ہم اس دکھ میں ان کے ساتھ ہیں۔ اس افسوسناک واقعے کے بعد بھی لگتا ہے کہ ریاست کے کچھ اداروں کو ابھی تک اپنی ضد سے ہٹنے کا احساس نہیں ہوا، اور ابھی بھی اس معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فوری طور پر ان کے خلاف کارروائی کریں گے۔ ابھی تک مولانا عبدالعزیز نے اپنے لوگوں کو روکا ہوا ہے، اگر یہ لوگ یہاں سے موو نہیں کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ 5 لوگوں نے اندر جا کر درخواست دی ہے تھانہ پارا کے اندر مولانا عبدالعزیز اور ان کے ساتھیوں کے خلاف کہ وہ مسلسل دھمکیاں دی جا رہی ہیں ان کو اور سول سوسائٹی کو اور دیگر لوگوں کو۔ ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہاں پر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی یہ احتجاج میں آصف، یہ عبدالعزیز کے خلاف احتجاج کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ ابصار صاحب، مولانا عبدالعزیز صاحب نے ٹی وی چینلز میں مختلف پروگرامز کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ جو پشاور کا سانحہ ہوا ہے یہ لوگ شہدا ہیں یا یہ لوگ، اس کے بارے میں آپ نے مذمت کیوں نہیں گئی ابھی تک کھل کے؟ طالبان کے خلاف اتنا دردناک واقعہ پیش آیا، اتنے انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، بچے چھوٹے چھوٹے مار دیے گئے، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، انہوں نے واضح طور پر طالبان کی مخالفت نہیں کی، بلکہ انہوں نے موقف دہراتے ہوئے کہا کہ لال مسجد کے اندر بھی بہت سارے بے گناہ بچوں کو مارا گیا حکومت کی جانب سے۔ اس کے علاوہ وزیرستان کے اندر ڈرون حملہ ہوا، امریکہ نے اس میں ڈرون حملے کے دوران ایک مدرسے کے اندر 83 بچوں کو شہید کر دیا۔ اگر وہ لوگ ہلاک تھے تو یہ لوگ بھی ہلاک ہیں۔ اچھا، اس میں یہ بتائیے گا کہ لال مسجد پہ جو کچھ ہوا تھا، جن بے گناہوں کو مارا گیا، اس پہ تو ظاہر ہم سب ساتھ تھے، ہم نے اس کی مذمت بھی کی، اس کے خلاف پروگرامز بھی کیے۔ اب بھی جو پشاور میں بچے مارے گئے یہ بھی بے گناہ ہیں، تو ان پہ مذمت جب عبدالعزیز نہیں کر رہے تو وہاں ہمیں پتہ چلا ہے کہ وہ تو طالبان کی سپورٹ میں تقریریں بھی مسلسل کر رہے ہیں لال مسجد میں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں،
दो ड्यूल पॉलिसी अपनाई हुई है लाल मस्जिद इंतजामिया की जानिब से। उनकी एक प्रेस रिलीज आती है, उसमें वो इबाहम पैदा कर देते हैं कि वाज़ेह तौर पर वो तरदीद भी नहीं करते और तस्दीक भी नहीं करते। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब इन लोगों ने एहतजाज किया तो उसके बाद लाल मस्जिद इंतजामिया ने इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई और FIR के इंदराज के कुछ देर बाद ही उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने जो पेशावर का वाक़या उसकी मजम्मत की। लेकिन जिस वक्त उनसे उससे पहले पूछा गया, जब उनसे बार बार अहले इलाका ने, अहले जो शहर के लोग हैं, मोअज़्ज़िज़ीन हैं, उन्होंने जाकर कहा कि आप वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ दें क्योंकि आप इस शहर में मौजूद हैं और आप पर बहुत ज़्यादा उंगलियां उठती हैं तालिबान के हवाले से, लेकिन उन्होंने उस पर बयान नहीं दिया। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जब अवामी दबाव था तो उस पर उन्होंने मुख्तसर स्टेटमेंट जारी की। लेकिन अब ये लोग आए हैं कि अगर उनकी FIR दर्ज की जा सकती है तो हमारे बारे में भी एक धमकी आमेज जो है वो प्रेस रिलीजें जारी किए, बयान जारी किए गए, तो लिहाजा मौलाना अब्दुल अजीज के खिलाफ FIR दर्ज की जाए। और इन लोगों का मौक़िफ़ है कि जिस वक्त ये आज प्रोटेस्ट कर रहे थे तो अंदर से इनकी तस्वीर ली गई है इनके ओहदेदारों की। अगर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई तो उसके जिम्मेदार मौलाना अब्दुल अजीज और उनके साथी होंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब हमसे बात करने का। आज़म स्वाति साहब, ये इस्लामाबाद में हो रहा है, क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए सर, कितना बड़ा अफसोस है कि एक आदमी जो सिर्फ दहशत की जबान इस्तेमाल कर रहा है और लिबादा उसने उलमा का पहना हुआ है। मैं समझता हूं कि कसूर हमारे मीडिया का है, हमारी पूरी रियासत, पूरी एजेंसियों का है और इन अवाम का है। मस्जिद जैसे मुकद्दस मकामात के ऊपर इस किस्म की शर्र अंगेज तकरीरें और फिर उसका चेहरा लोगों को दिखाना, उसका मौक़िफ़ लोगों के सामने बयाना, इट इज़ ए सिकनेस बेसिकली। मेरा ये ख्याल है इसको कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि रियासती दहशतगर्दी इससे बढ़ के और कोई नहीं हो सकती कि आदमी अगर एक लफ्ज़ भी ऐसे मामलात, जुल्म बहरहाल जुल्म है, वो लाल मस्जिद के अंदर हुआ, किसी मस्जिद के अंदर हुआ, किसी मदरसे के अंदर हुआ, लेकिन पेशावर का जो वाक़या है, मैं समझता हूं कि अगर आज पूरी कौम एक जगह खड़ी है और चंद शरपसंद जो है इस किस्म के, तो फिर अगर हम इस्लामाबाद में कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर हुकूमत की रट यहां पर नहीं है तो फिर कहां होगी? मैं समझता हूं कि इस वक्त अवाम को भी उस मस्जिद में इस शख्स को नहीं छोड़ना चाहिए, इस किस्म के अकीदे रखने वाले लोगों को नहीं छोड़ना चाहिए जो इंसानियत के दुश्मन है और उन्होंने इस्लाम का लिबादा उड़ाया। वहां जाएंगे, वहां पार्लियामेंट मैं खुद जाऊंगा इंशाल्लाह, और मैं अभी जा रहा हूं इंशाल्लाह। ठीक, अच्छा अब्बास साहब, ये बताइएगा जो इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस मौजू पे कि ये क्या वजह है कि फांसियां देना शुरू कर रहे हैं हम लोग, मिलिट्री ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर, पूरे शहरों के अंदर जब ये इस तरह के लोग मंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर काबिज होंगे तो फिर ये इस लड़ाई को लड़ सकते हैं या जी सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा एज अ माशरा जो है, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, एक मेंबर पे बैठने की बात नहीं है। मेंबर तो हमारे, अगर हम मुसलमान हैं, अजान दी जाती है, हमारा निकाह किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, तो यही मौलाना और यही आलिम हजरात ही हमें सब कुछ, अगर कफन है, नमाज जनाजा है, तो सब कुछ ही ये तरतीब है। हमें ज़रा इसको कौम के सामने क्लियर करना चाहिए। बदकिस्मती है अगर हम दोनों चीज़ों को जब मिलाते हैं। यह आज वाक़या जो पेशावर का हुआ है, दरिंदगी का एक वाक़या हुआ है, मैं कहता हूँ, वो कहते हैं चंगेज़ के ज़माने में इतना जुल्म इंतहा नहीं हुआ कि जो पेशावर में हुआ है, जिसको बयान कोई नहीं कर सकता अगर उसके गहराई में जाए। एक जुल्म की इंतहा दास्तान है, जो कोई भी कहेगा तो उसके आंसू नहीं रुकेंगे। फिर भी हमें सबक इससे नहीं हासिल करना? नहीं, सबक इसलिए हासिल नहीं हुआ, क्या हमारे अंदर गैरत मर गई है? बिल्कुल हमारे अंदर एज अ माशरा हम इसके मुजरिम हैं। हम अपने बच्चों के वो कहते हैं, अगर मैं कहूँ पूरी कौम मुजरिम है। देखें, ये पहला वाकया नहीं है, हमें ज़रा होश के नाखून लेने पड़ेंगे, मीडिया को भी और हर उस इंसान को जो इस मुल्क में इस झंडे से प्यार करता है। पहले आपकी आर्मी की जगहों पे हमले होते रहे मुख्तलिफ अदवार पे, हमें होश ना आया। उसके बाद आपके सियासी लीडरों पे एक एक नहीं 3-3 दफ़ा हमले होते रहे, सियासी लोगों को शऊर नहीं आया। मुख्तलिफ अदवार में मस्जिदों में हमले होते रहे, हमें होश नहीं आया। जनाजों में हमले होते रहे, हमें होश नहीं आया। जरगों में हमारे एल्डर 100 मरे गए, हमें होश नहीं आया। आखिर में ये जुल्म हमारे बच्चों तक आया, और जब हमारे बच्चों को उन्होंने दरिंदगी का वो अंजाम किया कि जिसको आदमी बयान नहीं कर सकता, तो फिर उसके बाद आज हम इधर बैठे हैं, आप सवाल कर रहे हो, मैं जवाब होश आ गया? नहीं, आप आ गया? नहीं आया। हमारे बच्चों को मारे, हमें होश आ गया? नहीं, उसके लिए मैं जवाब पूरा, मैं एक बात पूरी कर देता हूँ। फिर हम कौम इकट्ठी हो गई, हम सारे इकट्ठे हो गए,
اور یہ نظام پھر ہم شروع ہو گئے, ابھی اس کے لیے کمیٹی بنی ہے, وہ اصلاحات دے گی, اس کے اوپر وہ کون سے اصلاحات ہوں گے جس پہ ہم اس کا مستقل حل کریں گے. ایک 30,000 لوگ, 18 کروڑ عوام, 1 کروڑ قبائل جو ہر قسم, ہر گھر میں ہر قسم کے اسلحے سے لیس, سب بے بس. یہ وجہ کیا ہے؟ یہ نظام کیا ہے؟ آپ لوگ یہ میڈیا والے ہر نئی خبر آدھے گھنٹے کے پیچھے ایک نیا بریکنگ نیوز آ رہی ہوتی ہے. یہ سارے واقعوں کے بعد جب دوسرا واقعہ ہوتا ہے تو آپ لوگوں پرانے کو چھوڑ کے دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں. یہ جنگ جب شروع ہوئی 30 سال سے, اور ابھی یہ جب الیکشن تھے تو اس ملک کا ایک ہی سلوگن تھا, امریکہ کے الیکشن سے لے کے اور آپ لوگوں کا اور ساری میڈیا کا, کہ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ٹیررزم ہے, اس کو ہم نے حل کرنا ہے اور اس کو ہم نے مستقل طور پہ حل کرنا ہے. وہ ختم ہوا, الیکشن گزرا. 1 منٹ میں اس کا ایک خاص بات کروں, پھر حافظ صاحب بات کر. اور اس کے بعد تسلسل میں ٹیررزم ختم ہو گیا, ہماری توجہ ختم ہو گئی, قوم کی توجہ ختم ہو گئی, میڈیا کی توجہ ختم ہو گئی, اور ہم دوسرے ایشوز میں آ گئے. وہ علاقہ اگر آپ ایک جنگل کو کاٹ دیں گے کمپلیٹ, جیسے آج ہم آرمی آپریشن کر رہی, آرمی اس پہ قابو بھی پا لے گی. آپ اس طرح ایک جنگل کو بھی کاٹ دیں اور چھوڑ دیں, کاٹ کے چھوڑ دیں, وہاں 2-3 سال بعد پھر جنگل ہوگے گا. اگر آپ وہاں پہ اس جنگل کے کاٹنے کے بعد وہاں پول, بلڈنگ, سکول, روزگار سب کچھ دیں گے تو وہاں جنگل نہیں ہوگا, وہ خوبصورت شہر بن جائے گا. بدقسمتی سے جب تک آپ ان کے سیف ہیون کو ختم مستقل طور پہ نہیں کریں گے, اور اس قوم کی پہلی ترجیح نہیں ہوگی ڈیولپمنٹ. سیف ہیونز کے لیے یہیں سے یہ دیکھیں نا میٹیریل تو تیار ہو رہا ہے. میں کہتا رہا ہوں, اگر سیف ہیون جو آپ قبائل میں کہتے ہیں 60 سال سے, اور آپ نے مجھ جیسے ممبر اور منسٹر ہو کہ میں اپنے علاقے کی قانون سازی نہیں کر سکتا, اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں ایک بات اگر ہم اس کو نہیں کریں گے, یہ جنگ, میری ایک الفاظ یاد رکھیں, یہ جنگ 10 سال تک آپ نہیں جیت. جی حافظ صاحب, یہ جنگ ہم 10 سال تک نہیں جیت سکتے اگر ہم پھانسیاں لگاتے رہیں خالی, یا ملٹری آپریشنز کرتے رہیں, اور جو جڑیں ہیں جو پورے شہروں میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ عبدالعزیز تو ایک مثال ہے نا, ایسے تو ہزاروں یہاں لوگ ہیں. تو کیسے یہ آپ سمجھتے ہیں حکومت, ادارے ابھی بھی مخلص نہیں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. افسر صاحب, بنیادی بات یہ ہے کہ ظلم جہاں بھی ہو, اگر کلیسا میں, پشاور میں ظلم ہوا, جی, کوئی بھی انسان اس کی حمایت نہیں کر سکتا, نہ کوئی بھی مذہب کر سکتا ہے. صحیح. اگر کسی مدرسے میں ظلم ہوتا ہے, اس پر ڈرون کے ذریعے ظلم ہوتا ہے, اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. اگر لال مسجد پر فاسفورس بم استعمال کیا جاتا ہے, اس میں خواتین, طلباء اور طالبات شہید ہوتے ہیں, اس کی کوئی حمایت نہیں کر سکتا. ستم ظریفی ہے, سب سے بڑا ظلم یہ ہے. اس لیے ہم جو ثانیہ پشاور ہے, اس کو ہم اس سے بھی بڑھ کر حیثیت دیتے ہیں ظلم میں, کیونکہ یہ اسلام کے نام پر ہو رہا ہے. صحیح. فاسفورس بمس جو استعمال ہوا وہ اسلام کے نام پر استعمال نہیں ہوا, ریاست کی ریٹ. ڈرون جو استعمال ہوا, امریکہ نے اسلام کا علم بلند نہیں کیا تھا. لیکن یہاں جو ثانیہ پشاور ہوا, جو بچوں کو شہید کیا گیا, 132-141 بچوں کو, ادھر اسلام اور جہاد کا نام لیا گیا. اچھا, اس کی ذمہ داری کس نے قبول کی؟ منگل باغ نے نا. یہ منگل باغ ہے کون؟ یہ منگل باغ تو باڑہ سے فارغ کیا گیا, باڑے میں اس کا نام و نشان ہی نہیں تھا. ابھی 4 مہینے پہلے وہ کیسے آ گیا, کیسے اسٹیبلش ہوا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ صحیح. اس کا ذمہ دار منگل باغ خود اپنے آپ ہے, یا کوئی قوت ہے کہ منگل باغ کو لایا گیا ادھر؟ اچھا, میں ایک سوال آپ سے پوچھ لوں. یہ جو کوئی قوت جو ہے جو منگل باغ بناتی ہے, اور پھر وہ منگل باغ ہمارے بچوں کو مارتے ہیں, جو فضل اللہ بناتی ہے اور پھر وہ فضل اللہ ہمارے بچوں کو مارتا ہے, وہ قوت عقل سمجھ سے آ رہی ہے؟ ادھر اس ملک میں مذہب کے نام پر بھی مذہب سے کھلواڑ کرتے ہیں. ہم اس ملک میں ملک اور ریاست کی تحفظ اور بقا اور دفاع کے نام پر, جس کو ہم حب الوطنی سمجھتے ہیں, یہ وطن کو ایمان سمجھتے ہیں, جو کہ ہے پیغمبر کی روایت کے مطابق, اس کے نام پر بھی ہم کھلواڑ کرتے ہیں اس ریاست اور اس ملک کے ساتھ. اب مقاصد کیا ہے, اہداف کیا ہے؟ حافظ صاحب, اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا کے بھی نہیں سمجھ آپ سمجھتے ہیں وہ. اب مجبوری کیا ہے؟ کیا اچھا مجبوری ہے؟ تو میں یہ کہتا ہوں, مجبوری کیا ہے, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ تو 1 سال سے نہیں ہے, 2 سال سے نہیں ہے, یہ تو بلکہ 47 سے.
آپ جس سب میں کریں, مجبوری کیا ہے؟ ہاں جس سب میں آپ کریں, وہ تو آپ مجھ سے پوچھنے کی بجائے جو اس ملک کی سیاہ اور سفید کا مالک ہے وہ جواب وہ دے سکتا ہے. اس ملک کا مالک نہ میں ہوں نہ عباس ابھی آفریدی. بھی ہم مسئلے سے کام لیں گے, اپنے بچوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں, سچ قوم کو نہیں بتانا چاہیے. دیکھیے سچ یہ ہے کہ آپ کی جو پالیسی ہے, آپ کی سیاست, آپ کی معیشیت, آپ کی سیاست, آپ کی معیشیت, آپ کی قومی سلامتی پالیسی, آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی اختیار میں ہے. جب آپ کی سیاست, آپ کی حق طرز حکومت, آپ کی معیشیت, آپ کی قومی سلامتی پالیسی, آپ کی خارجہ پالیسی آپ کی اختیار میں نہیں ہے, پھر کس کے اختیار میں ہے؟ اگر یہ خارجہ پالیسی جو 67 سال سے ہم بنا رہے ہیں اور اسی کے مطابق ہم ریاست کو چلا رہے ہیں, اس خارجہ پالیسی نے اس ملک کو کیا دیا؟ یہ تو 2 لخت ہوا ملک. بڑی آپ نے اہم بات کی ہے حافظ صاحب, اور آپ کی طرف سے آنا یہ بڑا ہی ایک سوالیہ نشان ہے. اعظم سوادی صاحب بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے ہم اتنے بے بس ہو گئے ہیں, ہم میں غیرت نہیں رہی؟ سچ بتائیں کیا وجہ ہے کہ ہم میں اہلیت ہی نہیں ہے کہ ہم اب بھی آج بھی اس وقت جب ہم بیٹھے ہیں ریاست اور ریاست کے ادارے کن لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ میں 2 دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا 9/11 ہے, اور جس طریقے سے امریکہ نے اپنے ملک کو بچانے کے لیے 9/11 کے اہداف کو اور ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچایا, اسی طریقے سے جب ہر محلے سے اسی قسم کے مکروہ صورتیں جو ہیں وہ دور نہیں ہوگی, جو اسلام کو بھی بدنام کر رہے ہیں, دین کو بدنام کر رہے ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں. ایک تو نہیں مکروہ صورت, میں وہی کہہ رہا ہوں, اور ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے, آپ کو بچایا کیوں جاتا ہے؟ سر میں وہی بتا رہا ہوں, کیا ہمارا ہر SHO کو معلوم نہیں کہ ایسے غنڈے جو دین کے نام پہ ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو 3 4 کلاشن کوف ہیں جو اس کو پولیس باقاعدہ طور پہ پرووائڈ کی ہوئی ہے. بالکل, مطلب یہ بات دوبارہ بتائیں, اسلام آباد پولیس کے اسکواڈ ایسا ہے, باقاعدہ اسکواڈ دیا جا رہا ہے. اس کو اب ختم ہونا چاہیے. اس کے پیچھے جو قوت بھی ہے, جو ایجنسی بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب ایجنسی صرف پاکستان کے لیے کام کرے, کسی اور چیز کے لیے کام نہ کرے. دین قطعاً اس بات کی اجازت نہیں دیتا. دین محبت کا پیروکار ہے. دین بتا رہا ہے کہ دنیا میں سب سے اگر محبت والا کوئی ہے تو وہ اسلام ہے. لیکن ہم نے جو اپنے عمل سے ہر گلی اور کوچے کو جس طریقے سے خون دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ چکا ہے کہ آپ نے, میں نے کل کہا تھا کہ آپ نے ہوملیٹ سیکیورٹی کریٹ کرنی ہے, آپ نے عسکری قوت کو اور قوت دینی ہے. عوام خود کھڑے ہوں, جس طرح میں سول سوسائٹی کو میں کہتا ہوں, میں جا کے خود ان میں شامل ہوتا ہوں, اس لیے کہ سول سوسائٹی نے آج جو کردار ادا کیا ہے وہ پاکستان کی بقا کا کردار ہے. ناظرین آپ نے سنا, ایک چھوٹا سا بریک لیں گے اور بریک کے بعد اس پر دوبارہ اسی موضوع پر بات کریں گے کہ پہلے جب اس ملک میں جتنا خون بہہ رہا ہے اور ہمارے وہ فوجی جوان جو محاذوں پہ اپنی جانیں قربان کریں اس وطن کے لیے, ان کے بچے مارے جا رہے ہیں, لیکن ان کے بچوں کو جو مار رہا ہے ان کے سپورٹرز کو ہمارے ہی حکومتیں, ہمارے ہی ادارے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, کیوں؟ اس پر بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عباس آفریدی صاحب, بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ابھی بھی ہم نہیں سمجھ رہے, اور اعظم سوادی صاحب نے حکومتوں سے کہا ہے, اداروں سے کہا ہے کہ اگر ابھی بھی نہیں سمجھیں گے تو پھر کب سمجھیں گے؟ آپ بتائیے گا کیوں نہیں حکومت اور ادارے سمجھ رہے؟ حکومت میرے خیال میں جتنی سیاسی لیڈرشپ ہے وہ نالائق ہے, انکلوڈ می. ہم نے 18ویں ترمیم بنائی, ہم باتیں کرتے ہیں دوسرے پہ انگلی اٹھانے کے لیے. ہم نے کون سا ایسا کام کیا کہ اس نظام کو ہم ٹھیک کریں؟ ہم نے کون سی ایسی قانون سازی کی صوبوں کو اختیارات دے کے ہم نے اس علاقے کو کیوں ٹھیک نہیں کیا کہ جو ہاں سے طالبان آپریٹ نہ کرتے اور وہ ایک 20-30 ہزار وہاں سیف ہیون میں نہ ہوتے؟ ہم نے کیوں اس کو فوکس نہیں کیا اس ٹائم؟ اگر ہم قوم سے مخلص تھے اور ہم اس ٹیررزم کو کرتے تو ہم ایسی قانون سازی جس سے مجرم جیل سے نہ چھوٹے, جس سے گواہ کے لیے پروٹیکشن ہو, ایسے قانون سازی ہم نے آج تک کیوں نہیں کی؟ ہم نے کہہ دینا کہ فلانا, ہمارے پاس تو یہ اختیار قومی اسمبلی اور سینٹ کے پاس ہے نا کہ ہم وہ نظام مہیا کریں کہ جس میں لوگ پابند ہو جائے, جو وہ سسٹم بنا کے دیں اپنے قوم کو جو اس ظلم سے جان چھوٹے ان کی. ہم نے کیا کیا ہے؟ لیکن حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی بہت اہم ہے اس سارے ایشو کے ساتھ, وہ تو آپ کے پاس نہیں ہے.
یہ باتیں بہت آسان ہے کر دینا کہ ہمارے پاس نہیں ہے. خارجہ پالیسی کا پہلا منسٹر کون تھا؟ شاہ محمود. قصوری صاحب کون تھے؟ سیاسی لیڈر ہی ہوتے ہیں نا. اگر ایک چیز میں میرا اختیار نہیں ہے میں ریزائن دے دوں, اگر میری نہیں سنی جاتی میں چھوڑ دوں, اگر میرا اختیار نہیں تو میں بیٹھا کس لیے ہوں. اگر مجھ میں یہ گٹس ہونے چاہیے, اگر میں ایک قوم کا میں نے حلف لیا ہے جس حلف کی میں پاسداری نہیں کر سکتا اور اپنے قوم کو اس کا جواب نہیں دے سکتا, اس کا مطلب میں منافق آدمی ہوں. اس کا مطلب ہے کہ میں اقتدار کا شوقین ہوں اور اگر ظلم آئے تو دوسرے اوپر ڈال دوں. تو چاہیے تو ہے کہ مجھ میں مورل یہ رسپیکٹ ہو کہ جی میں ملک کی ڈیلیوری نہیں کر سکتا. آج اگر میں بات کر رہا ہوں کہ ادھر ہو تو سیاسی لیڈروں میں یہ شعور ہونا چاہیے کہ اس نظام میں اپنے آپ کو یا تو ڈیلیور کریں یا وہ سٹیپس اٹھائیں. آج جس نیچ پہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, قومی اسمبلی ہے, سینٹ ہے یا صوبائی اسمبلی ہے, ان کو چاہیے کہ وہ دلیری سے آ کے آگے وہ ریفارمز کریں, وہ پرفارمنس دیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ کوئی ایسی پابندی ہے جو کہا جاتا ہے فورن پالیسی یا ایسے اختیارات ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, then he should resign. اچھا, آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے اگر پالیسیز وہ خود نہیں بنا سک پا رہے تھے؟ بالکل. اگر ایک شخص بے بس ہے اور وہ اس ملک کو اس کا قانون یا وہ اختیارات نہیں دے سکتا, اگر وہ کہتا ہے کہ میرے پاس نہیں ہے, میں نہیں ڈیلیور کر سکتا, تو قوم اور آ کے قوم کو ایک اچھا راستہ دینا آپ چاہیے. کے خیال میں ہے ان کے پاس اختیار یا نہیں ہے؟ بالکل ہے. تو پھر وہ نہیں کر رہے اس کا میں اس کو اس طرح کہوں گا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں وہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں. وہ جتنے ہی لوگ ہیں وہ ان کی ڈائریکشن, اس ملک میں کسی چیز کی ضرورت نہیں, اس کو ڈائریکشن دینے کی ضرورت ہے. جو سیاسی لیڈرز آج تک پاکستان بنے اس کو ڈائریکشن دے نہیں سکے, جو میں دیکھتا ہوں, جو وقت میں نے گزارا, جو میں سچ بولوں گا, وہ اگر اس کو ایک دفعہ ڈائریکشن دے دیا گیا, جس باتوں کی ہم کرتے ہیں کہ اس طرح ہے اس طرح ہے ایسا ہو رہا ہے, تو ان کو راستے نہیں ملیں گے, وہ ایشوز ڈسکس نہیں ہوں گے اگر ہم ڈائریکشن دے سکیں. ہماری جو ہے ایک دم سوچ, جیسے میں نے میڈیا کا کہا بریکنگ نیوز آتا ہے, ایک ایشو آتا ہے اس کو ڈائیورٹ ہو جائے, ایسے پولیٹیشینز بھی جو ہے ان کی ڈائریکشن جو ہے غلط راستے پہ, اگر وہ اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لیں تو میرا خیال ہمارے اس ملک کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ٹیررزم ہے, بے روزگاری ہے, ہمارے مختلف ایشوز ہیں. اگر ہم ان کو ایڈریس کر لیں گے, قانون سازی کر لیں گے, اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیں گے, ججز کو اتنا مضبوط کر لیں گے, قانون کو اتنا مضبوط کر لیں گے, تو میرا خیال ہے اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے, دنیا کا سب سے آسان کام. بدقسمتی اس معاشرے کو جو ملا ہے, جو میں چینلز پہ دیکھتا ہوں, جو ہم بولتے ہیں, وہ یہ ہے کہ دوسری کی اصلاح کرنا, اپنی نہیں. مجھ میں غلطیاں ہیں, میں پہلے مانوں, یہ جو بچے مرے اس کے ہم رسپانسیبل ہیں, بیٹھ کے ہم رسپانسیبل ہیں. جب ہم یہ رسپانسیبلٹی لیں گے تو ہم اپنی اصلاح کریں گے. جب ہم اپنی رسپانسیبلٹی نہیں لیں ہم اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آدمی اپنی غلطی کو دیکھے گا نہیں تو وہ اصلاح نہیں کر سکتا. اگر یہ بولے کہ غلطی دوسرے نے کی ہے پھر آپ اس کو اصلاح کرتے رہیں, نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. حافظ صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ جو آفریدی صاحب ظاہر ہے ایک وفاقی وزیر بھی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ مستعفی ہو جانا چاہیے وزیر اعظم کو اگر وہ اپنی پالیسی بنا کے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہی راستہ ہے؟ اس پوری صورتحال میں مجھے ایک ایسا ذمہ دار ادارہ بتایا کہ وہ اس صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے کامیاب ہوا ہے. مجھے ایک ادارہ بتایا. کون کامیاب ہوا ہے؟ اس 33 سال میں جو کچھ ہم نے کیا, پھر 9/11 کے بعد آج تک جو کچھ ہو رہا ہے, وہ کون سا ادارہ ہے جو وہ کہتے ہیں کہ میں کامیاب ہو چکا ہوں؟ تو اگر اس طرح ہے کہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا ہے اس میں, اس صورتحال کو ناکام بنانے کے لیے, صورتحال کو مینٹین کرنے کے لیے, عوام کو تحفظ اور امن دینے کے لیے ہم کیوں ناکام ہیں؟ پھر تو صرف وزیر اعظم نہیں ناکام, آپ کا عدالت بھی ناکام ہے, آپ کا ایگزیکٹو بھی ناکام ہے, آپ کے سیکورٹی ادارے بھی ناکام ہیں, پھر سب ناکام ہے. پھر تو ایک نہیں ہے, پھر سب جائیں گے. پھر سب نے اپنی غلطی کو تسلیم کرنی ہوگی کہ غلطی کہاں ہے. اگر ہم الزام ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کرتے, تو پھر یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر حل کیا ہے؟ حل یہ, اگر واقعی ہم سمجھتے ہیں, دیکھیے معاشرے کے لیے کافر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا منافق خطرناک ہے. یہ تو حدیث نبوی بھی ہے. معاشرے کے لیے کفر اتنا خطرناک نہیں ہے جتنی منافقت خطرناک ہے. صحیح. کیا ہماری پالیسیاں منافقت پر مبنی ہے یا صداقت پر مبنی ہے؟ کیا ہماری طرز حکومت سچائی اور حقیقت پر مبنی ہے یا کسی اور چیز پر مبنی ہے؟ کس چیز پر مبنی ہے؟ سب سے پہلے ہم فیصلہ کریں
کہ جو بھی فیصلہ ہو ہم اپنی ترجیحات، اپنی ریاست کی ترجیحات کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی عوام کی مرضی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کریں گے. میری ریاست کی قسمت کا فیصلہ میں کروں گا، کوئی اور نہیں کر سکے گا. 47 سے لے کر آج تک میں بھی استعمال ہوا ہوں بعثت مولوی. کیا میں استعمال نہیں ہوا ہوں؟ میں بھی استعمال ہوا ہوں. لیکن فرض کرے میں نے تسلیم کر لیا کہ میں استعمال ہوا ہوں، تو پھر میرے ادارے بھی تسلیم کرے کہ ہم بھی استعمال ہوئے، حکومتیں بھی تسلیم کر لے کہ ہم بھی استعمال ہوئے. یہ تسلیم کرنا تو بہت بہادری کا کام ہے. میں ابھی آپ کو بات کرتا ہوں. کیا پرسوں کا مجاہد، کل کا طالب، آج کا دہشت گرد، یہ ڈکلیئر کس نے کیا؟ ہم نے کیے خود، بس سب کچھ ہم نے لیکن کس کے کہنے پر کیا؟ امریکہ کے کہنے پہ بس کیا. ختم. پرسوں کا مجاہد، کل کا طالب، آج دہشت گرد. امریکی سینٹ کی اسٹیئرنگ کمیٹی برائے امور خارجہ اعتراف کرتی ہے. آپ نوائے وقت اخبار اٹھائے 8 دسمبر کا، وہ اعتراف کرتی ہے کہ طالبان کی حکومت کی خاتمے کے بعد اسامہ بن لادن کو ہم نے گھیر لیا. 2 مہینے کے اندر، 3 مہینے کے اندر ٹھیک گھیر لیا، محاصرے میں لیا. ہم نے امریکی فوجی اعلی کمان کو کہا کہ اسامہ کو ہم نے گھیر لیا ہے، گرفتار کرنے کا حکم ہے یا مارنے کا حکم ہے؟ انہوں نے کہا کہ محفوظ رسد ہے پاکستان کی طرف. اس کا کیا مطلب؟ کیا اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ امریکہ اور عالمی طاقتیں اس خطے میں جنگ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ وہ جنگ ختم نہیں کرنا چاہتے. نئے ناموں سے. حافظ صاحب، امریکہ کا تو اپنی ذمہ داری کر دی، یہ آپ کی بات صحیح ہے، لیکن جب وہ جو راستہ دیا، اور راستہ اس کو کہاں تک دیا گیا پھر؟ اور وہاں تک دیا ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، یہ ہمیں پتہ نہیں چلا. نہیں، قصور امریکہ سے زیادہ ہمارا قصور ہے. جب عمر خالد شیخ یا کیا وہ ادھر ملتا ہے، اسامہ بن لادن ادھر ملتا ہے، رمزی یوسف یا امل قاسی، ان کو جو وانٹڈ ہے صحیح غلط ہے وہ ادھر ملتا ہے، فلان ادھر ملتا ہے، تو پھر آپ کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ بنیادی چیز منافقت ہے. ٹھیک. کل جو مجاہد تھا کیا میرے لیے منظور نظر نہیں تھا؟ کیا نصیر اللہ بابر نے نہیں کہا بغیر ویزے کے پورا افغانستان کا دورہ کیا؟ انہوں نے نہیں کہا کہ طالبان ہمارے بچے؟ کیا میاں نواز شریف سے نہیں کہا اگر میں برسر اقتدار آیا مجھے پورا اختیار ملے میں تو ادھر طالبان کا نظام نافذ کروں گا؟ امارت اسلامی افغانستان اگر غلط تھی، طالبان اگر غلط تھے، مجاہدین اگر غلط تھے، آج کیوں دہشت گرد بنے؟ آج کیوں دہشت گرد بنے؟ اس وقت آپ مجاہد کہتے تھے خود یا کسی کے کہنے پر. جب آپ طالب کہتے تھے، ان کی ریاست کو پاکستان نے تسلیم کیا، سعودی نے تسلیم کیا، یو اے ای نے تسلیم کیا، قطر و بحرین نے تسلیم کیا. کیا میں یا سعودی یا جو بھی ملک امریکہ کی مرضی کے بغیر وہ قوت تسلیم کر سکتا ہوں جس کو آج ہم دہشت گرد کہتے ہیں؟ تو ان چیزوں پہ ہمیں نظر رکھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ میں مولانا عبدالعزیز کا نام لیتا ہوں، بجائے اس کے میں کسی مولوی کا نام لیتا ہوں. ہم نے ان عوامل پر نظر رکھنی چاہیے کہ ہم نے اس 67 سال میں، بالخصوص ان 4 دہائیوں میں، ہماری پالیسی کا حصہ بندوق رہا ہے یا نہیں رہا ہے؟ بالکل رہا ہے، بالکل رہا ہے. سوادی صاحب، منافقت، بالکل منافقت سے آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جان چھڑوا لیں گے؟ قطن نہیں نہیں چھڑوائیں گے. جب تک اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر ہم یہی دیکھیں نا، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں. پرسوں کا واقعہ ہے، میں اس کو اپنے ملک کا 9/11 قرار دے رہا ہوں. پوری دنیا میں اس واقعے سے میں وہی کہہ رہا ہوں، لوگ لرز گئے ہیں. پاکستانی ساری دنیا کے اندر، مطلب جو ای میل، پاکستانی نہیں جی، غیر پاکستانی، میں پاکستانی کی بات، دیکھیں میں باقی کو چھوڑیں، میں پاکستانی کی باتیں کر رہا ہوں، ماؤں بہنوں اور بچوں کی باتیں کر رہا ہوں، کہ اگر اس کو اسی طریقے سے آپ ٹیکل نہیں کریں گے، آپ کے دل اسلام آباد میں آج جو واقعہ اگر لال مسجد پہ ہو رہا ہے یہ پھر، اور جو زبان وہاں پہ چل رہی ہے، اگر اس کو آپ روکیں گے نہیں تو پھر تو اس کا مطلب یہ، اگر وہ عبدالعزیز ہے یا کیا، اسٹیٹ نے روکنا ہے، قانون نے روکنا ہے. کون سا ایسا ملک ہے جو اس قسم کی شعلہ بیان تقریروں کی اور اس قسم کا میڈیا کہاں جا سکتا ہے؟ میں میڈیا پہ بھی اعتراض کرتا ہوں کہ ایسے
लोगों को जो जहर उगलते हैं मेरे मुल्क और मेरी रियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए, उसको कम से कम उसकी मकरूज शख्स को उसकी मकरूज सूरत को टीवी पे लाना मेरा ये ख्याल है कि ये जुर्म होना चाहिए। देखें बुनियादी बात क्या है, बुनियादी बात यह है कि अगर आज पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर आप ये रोक नहीं सकते और चंद घंटों में नहीं रोक सकते तो ये आग फैलेगी। अच्छा, ये आपकी जमात जाहिर है उस कमेटी में भी है, ये आप सजेशंस वहां कमेटी में देंगे? बिल्कुल देंगे हम। कि तो ये ये मुनाफिकाना पॉलिसीज खत्म की जाएं, ऐसे जब लोगों तक आपका घर ठीक नहीं होगा आपकी खारजा पॉलिसी बन ही नहीं सकती। आप पहले क्या चाहते हैं, अपने मुल्क में क्या चाहते हैं? मैं इसलिए अमेरिका की बार बार बात कर रहा हूं। यहूदियों ने क्या किया, जो हमारे बदतरीन दुश्मन है, उनकी तारीफ करना ही मैं समझता हूं गुनाह है, लेकिन उन्होंने होली कास्ट का किस तरह बदला दिया। आज 70 साल उसके गुजर गए हैं, लेकिन एक एक मुजरम को जमीन के नीचे से निकाल के उसको सजा देते हैं। जब तक इसी किस्म के जो इस्लाम के दाई हैं, इस किस्म के इस्लाम के दाई, जिस चोर को मैंने हज में पकड़ा था उसका भी इमामा तो आप देख रहे थे ना, उसकी भी शक्ल सूरत क्या थी। इस किस्म के लोग पाकिस्तान के लिए, इस किस्म के लोग दीन के लिए, इस किस्म के लोग यूनिटी और हारमोनी के लिए बदतरीन दुश्मन है, और इनका मुकाबला अब रियासत ने और अवाम सब ने करना है। मैं अब रियासत के साथ अवाम को भी कह रहे हैं। मैं दाद देता हूं इन सिविल सोसाइटी के मुजाहिदों को जो वहां पे गए और ऐसे मकरूज शख्स का मुआसरा किया। इसको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, नमाज पढ़ाने, इसलिए कि मेरे नबी की नमाज है और मेरे नबी का दीन जो है मोहब्बत का अफरीदी सरकार। बात आपकी जो थी वहीं से शुरू हुई है, और ये आई है कि मुनाफकत हम छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। आप हुकूमत हैं, जाहिर है वफाकी वजीर ने सबसे पहली जिम्मेदारी तो हुकूमत की है ना, क्या समझते हैं हुकूमत आगे बढ़ेगी, मुनाफिकाना पॉलिसी से जान छुड़वाएगी, स्टेट की जो रेट है वो नाफिज करेगी हर जगह? अगर हमने नहीं किया, अगर हमने अपने आप को इस्लाह और मुनाफिकत से ना ही निकाला तो शायद हमें फिर मौका ना मिले। लेकिन इसके साथ मैं एक सवाल आपसे करता हूँ, क्योंकि आप तालीम भी रखते हैं, एक सोच भी रखते हैं, इस मुल्क को देख भी रहे, मुझे एक जवाब दें। जो ये 1 करोड़ आबादी है फाटा में, उनका रोज़गार क्या है, उनकी तालीम क्या है, वो पढ़ते क्या हैं? क्योंकि एक आबादी है 1 करोड़, बलूचिस्तान से ज़्यादा आबादी है। आप मुझे इसका जवाब दें कि उधर तालीम क्या होती है और वहाँ उधर रोज़गार क्या है, वो उनका रोज़गार क्या है। ये 2 जवाब मैं पूछता हूँ 1 करोड़ आबादी का क्या है, और उनके बच्चों नहीं, को किस क्या तरह है? वो कर्म पे छोड़ा हुआ है। आप मुझे जवाब फाटा के बाद वो किस तरह वो कर्म पे छोड़ा हुआ है। में रह के हम टीवी पे प्रोग्राम करके बूटेट आ गए। मुझे ये बताएं 1 करोड़ आबादी के लिए हम कहते थे किसने क्या किया, किसने क्या किया। एज इधर गवर्नमेंट्स आई हैं, एज हम सियासी लीडरशिप आई है, पाकिस्तान बनने से आज तक आई है। 1 करोड़ आबादी की तालीम क्या है, वो पढ़ते क्या है, वहां के रोजगार क्या है, वहां इंडस्ट्री क्या है, वहां क्या कुछ है। करेगी आपकी हुकूमत अब कुछ करेगी कि नहीं करेगी? ये जो कमेटी बैठी है, ये जो आज हम आपके प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहिए कि इन चीजों को एड्रेस किया जाए, इन बातों को एड्रेस किया जाए और इसको वंस फॉर ऑल खत्म किया जाए कि दोबारा इस मुल्क में वो इश्यूज जिसको हम आज बहस कर रहे हैं, जिसकी जड़ें इस मुल्क को खोखला कर सकती हैं, तो उस जड़ों को ना बनाने दें और उस जगह को खत्म कर दें, रोक दें कि आइंदा अगर बैरूनी कुव्वतें हैं या अंदरूनी कुव्वतें हैं या ऐसा जो टेररिज्म एक तखरीबकारी अनासिर हैं, वो उनको हाईजैक ना कर सके और मुल्क को नुकसान ना। बहुत शुक्रिया मेहमानों का। और इसके साथ ही कि जो कमेटी काम कर रही है वो इन तमाम तजावीज़ को भी उसमें रखे और इसके बाद हुकूमत की भी जिम्मेदारी हो कि इन पर सिद्क़ दिल से अमल करे भी और अमल करवाए भी। इसमें ही हमारी बका है, वरना तो हम अपने बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे जैसे हम उठा रहे हैं। इजाज़त चाहते हैं, खुदा हाफिज़।